رمضان کے اندر ایک رات ہے، اس رات کا نام ہے قدر کی رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کریں گے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر لو، 1000 میں 12 سے اگر آپ بھاگ دیں گے تقریباً 84 آتا ہے۔ ایک رات عبادت کریں گے آپ 84 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک رات کی عبادت 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 84 سال کے برابر آپ کو ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس رات میں ہم اور آپ عبادت کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، اور گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کرواتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے۔ تو شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں گے تو اللہ کے اچھا شب قدر کا نام شب قدر کیوں پڑا؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تنگ پڑ جائے، کوئی چیز بہت ٹائٹ ہو جائے، اس کو عربی میں قدر کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر اسی لیے پڑا، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان تنگ پڑ جاتا ہے، آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر پڑ گیا۔ میرے بھائیوں شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں، انشاءاللہ فرشتے اتریں گے اور فرشتوں کی دعا ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 ہوئی۔ نمبر 8واں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے اور ہمیں دعا دیں گے، جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنا۔ یہ بھی ہمارے دیہات میں دیکھتا ہوں ماحول نہیں ہے۔ 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، پاکڑ میں ایک بار میں جمعہ پڑھانے گیا، 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ تھا، اور میں جب مسجد میں جانے لگا ایک آدمی کو دیکھا بنیان پہن کر کے لنگی رکھ کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہا ہو؟ بولا نہانے جا رہا ہوں۔ جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، ابھی وہ نہانے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ جمعہ کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جمعہ کا کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے، اس کا کوئی مہتو نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو جتنا پہلے آتا ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں مرغا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام صاحب آتے ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تَوَوْا صُحُفَهُمْ، فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، وَسَمِعُوا الذِّكْرَ، اور فرشتے بھی جمعہ کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد آتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ثواب لکھنے کے لیے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، ثواب لکھ رہے ہیں، اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں، ہمیں ثواب نہیں چاہیے، ہم ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کوشش کرو جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آنے کی، سارے کام کو پہلے نپٹا دو، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، جتنا پہلے ہو سکے آ جاؤ، جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جمعہ کے دن پہلے آنے پر بھی فرشتوں کی دعائیں ملے گی اور فرشتوں کا ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ اب کتنی چیز ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ نمبر 9ویں چیز، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنا۔ اپنے مسلمان بھائی
بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، اس سے بھی فرشتے کی دعا آپ کو ملے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظہر الغیب، جب بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، اس کے بغل میں ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ جو بھی دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی، اے اللہ تو میرے بھائی کو صحت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اور فرشتہ کہتا ہے تیری بھی صحت اللہ اچھی کر دے۔ آپ دعا کرتے اے اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین اللہ تیرے کاروبار میں بھی برکت دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس دعا پر فرشتہ آمین کہہ دے اور فرشتہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائے، سوچو اس دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کیا کرو، سامنے سے نہیں، یا تو سامنے سے ہو رہی ہے، سامنے سے لوگ دعا کرواتے ہیں، پیٹھ پیچھے، وہ سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 9 چیزیں۔ نمبر 10، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، آج کے دور میں کون جاتا ہے بھائی؟ آج کے دور میں تو کوئی 2 منٹ کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا لہ، ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا، فرشتے نے روکا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے فلاں بھائی سے ملنے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ حل لک من نعمت تربھا، کیا اس کا کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ کیا کوئی مطلب ہے؟ کہا نہیں کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بنارس کا رہنے والا، میں یو پی کا رہنے والا، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں 500 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، رات کے 2:30 بجے 3 بجے آپ بیٹھ کر کے میری تقریر سن رہے ہیں، اس لیے کیونکہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیثوں کو پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی میں آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ محبت واقعی میں اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس محبت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتے سے وہ انسان کہتا ہے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، کوئی پیسے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی احسان کا معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اے مسلمان، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں تجھ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ سے سچی محبت کرے گا، اور جس سے اللہ سچی محبت کرے گا اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10ویں چیز ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فرشتے اتریں گے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں خوشخبری سنائیں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ کی ہماری بخشش کی دعا کریں گے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام ہے جو کام آج کے جلسے میں آپ نے بہت کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو تیری راہ میں دان دیتا ہے، جو تیری راہ میں چندہ دیتا ہے، جو تیری راہ میں مدد کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اس کو اور مال عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت
اللہم آت ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، اے اللہ اس کے مال میں تو برکت مت دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر مال سے نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہاں قبرستان کا جلسہ ہوا ہے، قبرستان کے لیے چندے کے لیے جلسہ ہوا ہے، آپ ہی کے آخری ٹھکانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی آپ خرچ کیجئے۔ جہاں پر بھی پیسہ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں پر آپ مال خرچ کیجئے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ایک اور کام ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں زمین کے اوپر۔ شکریہ بیٹا، جزاک اللہ خیر۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی فرشتے اترا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرو، جب ساری دنیا بستر پہ سو رہی ہے، رات کا آخری ٹائم ہے، فجر کی نماز کا 1 گھنٹہ باقی ہے، رات کا آخری پہر ہے، وہ بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، وہ بڑا ہی برکت والا ٹائم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودًا، وہ ٹائم ایسا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، وہ ٹائم ایسا ہے فرشتے اتر کر کے تم کو دعائیں دیتے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے تم تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ تہجد کون پڑھتا ہے بھائی؟ یہاں تو 5 ٹائم کی نماز کے لالے پڑے ہیں، کرکٹ میچ چل رہا ہے، نوجوان اسی میں پڑا ہوا ہے، نوجوان کرکٹ میچ میں لگا ہے، نماز پر نمازیں نکل رہی ہیں اور یہ بیچارہ بیٹھ کر کے میچ دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے جب دنیا والے بستر پہ سوئے پڑے ہوں، اس وقت اٹھ کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ میں جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پیاری ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ جمعہ کے دن جب مسجد میں جاتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی یہ آیت بھی آپ سنتے ہوں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے وہ بندے جب رات میں لوگ اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے وہ تہجد پڑھنے والے، میرے وہ قیام اللیل کرنے والے بندے جو دنیا سے چھپ کر کے میری عبادت کر رہے ہیں، میں نے جنت میں ان کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جنت کیسی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے تہجد پڑھنے والے بندوں کے لیے جنت میں بہت ساری نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تہجد پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تہجد کے ٹائم بھی فرشتے اترتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر رونا، توبہ کرنا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے نیک آدمی کے پاس گیا، ایک بہت بڑے راہب کے پاس گیا جو بہت نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ 99 لوگوں کا قاتل اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، حل لی من توبہ، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، اتنے بڑے ظالم 99 لوگوں کا خون تم نے بہایا، نہیں نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ فتویٰ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بولو بھائی، غلط چھیلو کہ صحیح چھیلو؟ غلط چھیلو، اس لیے کیونکہ وہ عالم نہیں تھا، فتویٰ دے رہا تھا لیکن عالم نہیں تھا۔ آج بھی بڑے بڑے مفتی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے، آسک می بردر، آسک می بردر، پوچھو مجھ سے، پوچھو، ابے تیرے پاس ہے کیا کہ تجھ سے پوچھیں ہم؟ پیٹ کوٹ پہن لیا، اسٹیج پر آ گئے، ٹوپی لگا لی تو تم مفتی بن گئے؟ مفتی ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے میرے بھائی۔ بڑے بڑے علماء ہمارے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ بریک رحمت کرے، اللہ مغفرت کرے، انتقال ہو گیا، علامہ عبدالعزیز حقانی رحمۃ اللہ علیہ،
بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، وہ واقعی میں مفتی تھے، پوری زندگی انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری. یہاں تو 4 کتابیں آدمی پڑھتا ہے اور مائک ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے پوچھو بھائی میں جواب دوں گا. مفتی بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی، فتویٰ دینا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں عالم کا کام جاہل کو مت دو میرے بھائی، جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کرواؤ. اس 99 لوگوں کے قاتل نے غلط آدمی سے فتویٰ پوچھا. وہ عالم نہیں تھا، راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا. کہا تیری توبہ نہیں قبول ہوگی. اس نے کہا جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو چلو 99 لوگوں کا قتل کیا، ایک اور قتل کر دیتا ہوں. اس نے سینچری پوری کر دی، 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کو بھی مار ڈالا. پھر اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو بھی مار ڈالا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے دل میں دل نرم پڑ گیا. دیکھو 100 لوگوں کے قاتل کے دل میں بھی توبہ کا خیال آ رہا ہے. اس لیے ہمارا کوئی بھائی اگر غلط کام کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں توبہ کروں گا تو میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، میں تو سدھر نہیں سکتا. ارے اللہ سے سچی توبہ کرو. جتنا بھی بڑا گنہگار ہے، جتنا بھی بڑا شرابی ہے، بدکار ہے، اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس ڈاکو کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اس نے پھر پتہ کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. اس دور کے سب سے بڑے عالم کے پاس گیا، اس سے جا کر کے کہا قتلت 100 نفس، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب عالم تھا، عالم صحیح فتویٰ دے رہا ہے. اس نے کہا من یحول بینک و بین ربک، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون ہے جو تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو بے شک توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو ضرور قبول کرے گا. اس نے کہا تم توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اس نے کہا مجھے توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا یہ گاؤں چھوڑنا پڑے گا، یہ بستی چھوڑنی پڑے گی، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ چوروں کی بستی ہے، یہ ڈاکوؤں کی بستی ہے. پتہ یہ چلا جہاں برائی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے وہاں پہ انسان کا توبہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے. جہاں بے نمازی زیادہ ہوں گے وہاں انسان کو احساس ہی نہیں ہوگا میں گناہ کر رہا ہوں. جہاں نمازی زیادہ ہوں گے وہاں اگر 2-4 لوگ بے نمازی رہیں گے ان کو شرم لگے گی، یار پورا گاؤں نماز پڑھ رہا ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جہاں شرابی زیادہ رہیں گے وہاں شراب پینے والے کو کوئی خاص برا نہیں لگے گا. لیکن جہاں سب لوگ شراب سے دور ہے وہاں کوئی شراب پیے گا، نشے کی حالت میں ہوگا تو لوگوں کو برا لگے گا. تو اس عالم نے کہا تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ گاؤں چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. اس سے پتہ چلا انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، صحبت کا اثر پڑتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے اور لوہار میں بٹی میں کام کرنے والا لوہار ہوتا ہے. عطر بیچنے والا، پرفیوم بیچنے والا، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو یا تو آپ عطر خریدیں گے، پرفیوم خریدیں گے، یا آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی. اور بھٹی میں آپ جا کر کے بیٹھیں گے تو چنگاری اٹھے گی، آپ کا کپڑا جلے گا یا کم سے کم بدبو آپ کو محسوس ہوگی. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. اب وہ 100 لوگوں کا قاتل برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا. ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا، اس کے انتقال کا ٹائم آ گیا. اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے. عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے اس لیے اس کی روح کو قبض کرنے کا ادھیکار ہم کو ہے. رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے. دونوں میں اختلاف ہونے لگا. اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا. تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا. ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا. کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا میں عذاب کا فرشتہ ہوں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، اور یہ انسان جو مرا ہے یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. تیسرے فرشتے نے کہا ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تم راستے کو ناپ لو، راستے کا میزرمنٹ کر لو. اگر یہ عذاب، اگر یہ برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا، اور اگر نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کر کے جائے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتوں نے راستے کو ناپا تو وہ انسان صرف ایک بالشت، یہ جو ہمارے پنجے کا ناپ ہے، اس کو آپ کے کیا بولتے ہیں؟ بتا، ہمارے میں بتا ہی بولتے ہیں۔ ایک بتا وہ قریب تھا، کہاں؟ نیک لوگوں کی بستی کے۔ ایک بتا، صرف ایک بتا قریب تھا، یعنی اگر ایک بتا پہلے وہ مرا ہوتا تو وہ عذاب کا فرشتہ لے کے جاتا۔ وہ ایک بتا قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے، رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان سچی توبہ کرے گا تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو زندگی میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔